والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مرزا جی کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو بھی مرزا جی نے اس حوالے سے لفظی اور معنوی تحریفات کی، ہم نے ان کی جو ہے وہ حقیقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کو سمجھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ریکارڈنگ کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ مرزا جی ایصال ثواب کا نام لے کر، جو کہ ایک بدعی ایک اس کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے ایک مخصوص فرقے کی طرف سے، مرزا جی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے حوالے سے مرزا جی نے اپنا مخصوص جو ان کا طریقہ ہے بزرگوں کے حوالے سے بدتمیزی کرنے کا، انہوں نے وہ شروع کی، اور مرزا جی نے ان کے حوالے سے کہا کہ حضرت مجدد الفسانی یعنی شیخ احمد سرندی صوفی کٹڑ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام، یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اب مرزا جی آگے کہتے ہیں، علی الحسن نقوی صاحب مرزا جی کے بقول ان کے یار غار، وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی دیوبندی دونوں کے مشترکہ ہیں۔ مرزا جی نے جواب میں کہا جی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہوئیں گے نا، یہ تو خود لکھ رہے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو، دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا۔ یعنی کہ داؤد راز کا حوالہ وہ پڑھنا چاہ رہے تھے مرزا جی، وہ کیمرے والے کو بھی کہا تھا نا کہ وہ ذرا فوکس کر لو اسے۔ ابھی کہتے ہیں نقشبند سلسلے میں تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے آباء و اجداد ہیں نا، اس لحاظ سے نقشبند سلسلے کے بزرگوں میں سے شامل ہیں۔ تو علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ مرزا جی نے کہا تو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ مرزا جی نے کہا اچھا اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے، اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں وہ لعنت اللہ علیہ رہے ہوئیں گے۔ اب وہ یہ ہے کہ مرزا جی کو تھوڑا سا نا گفتگو کرتے ہوئے احساس ہوا کہ آہستہ آہستہ میرے اندر کی رافضیت چھلک رہی ہے، اور آگے جو موضوع آ رہا ہے اس میں تو پکی چھلک جانی ہے، میرے سننے والے کو ہو سکتا ہے اندازہ ہو جائے۔ اور چونکہ مرزا جی مسئلہ 157 کے ذریعے اصل میں اہل حدیثوں کو پھانسنا چاہ رہے تھے، یہاں بڑا موضوع یہی ہے، یہی وجہ یہاں بھی دیکھیں آپ کے مرزا جی نے جو ہے وہ بریلوی دیوبندی مسئلے کے اوپر بات شروع ہو حوالہ دے رہے ہیں اہل حدیث عالم کا۔ تو مرزا جی نے کہا اب بات کو سنبھالنا ہے اور ذرا اہل حدیثوں کی ہمدردی لینی ہے۔ تو مرزا جی نے فوراً جو ہے کہا کہ وہ اگر غلام احمد قادیانی جو ہے اس کے خلاف ثناء اللہ امرتسری کھڑے ہو جائیں تو وہ لعنت اللہ علیہ رہیں گے، ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے کون کس کے خلاف پڑا ہوا اور کیا معاملہ ہے۔
بات یہ مرزا جی جو پہلے آپ سے بچ جائے، پہلے اس کا آپ سے بچنا ضروری ہے. ہر شریف متقی اللہ کے ولی کی عزت پہلے آپ سے محفوظ رہے کہ آپ اس پہ کیچڑ نہ اچھالیں. کس کو رحمۃ اللہ علیہ کا لاحقہ دینا ہے یا کس کو لعنت اللہ علیہ کہنا ہے، یہ تو بات کی بات ہے. تو کیفیت یہ ہے کہ آپ آ جائیں اپنی پر تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گریبانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اسے ہم دیکھ لیں گے بعد میں. ہاں ان کے جو ہے وہ گریبانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ یہ نہ ہو آپ کے نظر مہربانی پڑ جائے تو پھر تو عبداللہ ابن سبا بھی جو ہے وہ اس کو کی بھی دفاع کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے کسی دن آپ اپنے دادا پردادوں میں بات کرتے کرتے ابلیس کا دفاع کرنے نہ بیٹھ جائیں کہ جو اس نے جو سجدہ نہیں کیا نا وہ اس کو کہہ تو دے دیتے ہیں ہم کہ وہ یہ ہو گیا اور کافر ہو گیا. نہیں، وہ میں بتاتا ہوں انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور آپ اس کی صفائیاں دینے بیٹھ جائیں. اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی کے جو مقلدین ہیں ابھی وہ ہر 10-15 دن 12 دن کے بعد جو ہے نا کوئی ایک کال مجھے آتی ہے یا کوئی کسی ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بدتمیزی نہیں کریں. تو پتہ نہیں کہ کس قسم کی مخلوق ہے یہ کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تمہارا بابا، تمہارا یہ 13واں امام دنیا جہاں کے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے، تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی کیونکہ بدترین بے شرم ترین مخلوق تم ہو. صحابہ تابعین تبا تابعین کے خلاف زبان درازی کر رہا ہوتا ہے، تم اسے سن رہے ہوتے ہو، تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اور جب وہ تمہارے بابا کا کوئی رد کرے جس کے جواب دینے کے لیے نہ تمہارے بابا میں جرت ہے نہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں کسی کے اندر، وہاں تم پلٹ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہو کہ جی بدتمیزی نہ کریں. کہتے ہیں ہاں وہ بھی تھے. یہاں مرزا جی نے شاید لفظ بولا مینیجر صاحب، واللہ عالم کیا لفظ تھا یہاں. پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی، پھر دونوں رحمت اللہ علیہ ہو گئے. کہتے ہیں نا اللہ والے تھے. بھائی جی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ فاسق کولو بھی دین دا کام لے لیتا ہے. ایک قیامت نو فیصلے کے دن فیصلہ ہوگا کیڑا کام فاسق کولو لیا گیا ہے اور کیڑا کام مومن کولو لیا گیا ہے. یہ اللہ فیصلہ کرے گا، ہم نہیں فیصلہ کرتے. ابھی دیکھو ذرا، آپ اندازہ کریں ذرا. ایک طرف مرزا جی یعنی کہ بظاہر کیا لگا تھا کہ شیخ احمد سرندی کا تعارف کرایا انہوں نے، وہ اس طرح کرایا کہ شیعہ سنی فساد کا امام ہے یہ. او بھائی کہیں اس نے گستاخیاں کر رکھی ہیں اس کے مکتوبات میں، وہ اپنی جگہ کی بات. پھر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہے، پھر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دین کا کام. اچھا، یہ کرنے کے بعد مرزا جی اب آگے کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم کہتی ہے اللہ فاسق کولو بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اب سمجھا ذرا اس بات کو، ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد مرزا جی نے فاسق فاجر والی جو روایت پڑھی ہے اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ آپ میری بات توجہ سنیں. مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں انتہائی مخلصانہ مؤدبانہ گزارش کہ اگر آپ نے بھنگ نہ پی رکھی ہو، دماغی طور پر آپ لوگ حاضر ہیں، پاگل نہیں ہو گئے، آپ لوگ ذہنی مریض نہیں ہو گئے، تو بتائیں ذرا یہاں پر ان بزرگوں کے ذکر کے بعد فاسق فاجر والی حدیث پڑھنا کہ اللہ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر آدمی سے بھی لینا جانتا ہے. مرزا جی ان بزرگوں کو کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ فاسق فاجر اور فسق و فجور کی تعریف جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے، جو نہیں پتا ہو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فسق اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے والا اعلاناً کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، فسق ہے. یہ مجدد الفسانی ہوں یا ثناء اللہ امرتسری، یہ حضرات میں سے کون فاسق و فاجر تھا؟ کوئی کہے کہ جی مرزا جی مثالاً بات کر رہا تھا، مثالاً ہم عرض کریں گے مثالاً اپنے لیے کیوں نہیں بات کر دی؟ ایک بات ہے نا، اللہ اپنے دین کا کام، میں آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں، اللہ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے لے لیتا ہے. دنیا کا واحد منافق اور فاسق آدمی ہے مرزا محمد علی، زبانی فاسق، زبانی فسق کرتا ہے.
دنیا کا واحد آدمی ہے یہ منافق فاسق. اب تک کی ہماری زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا اللہ نے اس سے کوئی دین کا کام لیا. ایسا بے سعادت, ایسا بد نصیب آدمی ہے کہ اللہ نے اس سے کوئی دین کا کام لے لیا. اتنا ضرور ہے کہ اس کو سننے والے دین سے اپنے بزرگوں سے متنفر تو ہوئے, وہ لبرلزم سیکولرزم کی طرف تو جا رہے ہیں, ان کے اندر رافضیت تو پل رہی ہے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کو سننے والے لوگ تقوی پرہیزگاری کی طرف آئے ہوں, اس کو سننے والے نماز روزے کی طرف آ گئے ہوں, یہ ہم نے نہیں دیکھا. اور ایسا آدمی ان بزرگوں کے بارے میں زبان درازی کرے, آپ لوگ اندازہ کریں, اور اس کے بعد بھی اس مخلوق کو دیکھو جو ہمیں کہہ رہی ہے یہ آپ بدتمیزی نہیں کیا کریں. کہتے ہیں اچھا جی, تو حضرت مجدد الف ثانی بقول ان کے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی, یعنی بقول ان کے یہ مجدد الف ثانی جو نا یہ لقب, وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بقول ان کے یہ کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, ہمارے سر آنکھوں پہ مرزا جی جو آپ بولیں. کہتے ہیں تو یہ احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار, عجیب و غریب لوگ آئیں گے, عجیب و غریب لوگ آئیں گے, جیسے مرزا قادیانی اور مرزا جہلمی. احمد نام, احمد نام کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھیں, ٹھیک ہے جی, چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہوں, چاہے وہ احمد, یہ امام ابن تیمیہ کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا نام بھی احمد ہے. ہاں, یہ احمد سرندی ہوں, یہ مجدد الف ثانی ہوئے. امام احمد رضا بریلوی ہوں, یہ احمد رضا خان صاحب کی طرف اشارہ ہے. جیسے امام احمد ابن تیمیہ ہے, امام احمد رضا بریلوی, غلام احمد پرویز, غلام احمد قادیانی. آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, غلام احمد پرویز, غلام احمد قادیانی کو ایک برابر مرزا نے بتایا, ایک برابر. بہرحال میں وہی پھر عرض کروں گا نا, آپ دیکھیں ذرا, اصل تو مسئلہ ان سننے والے بدبختوں کا ہے کہ جس کو جن کو اس کی بدزمانی نظر نہ آئے, ہمارا جواب دینا نظر آتا ہے. آپ اندازہ کریں. خیر کوئی بات نہیں, یہاں بھی ٹھیک ہے. اب آگے سنیں, ٹھیک ہے جی. میں ایسی ہی یہ جوک کے طور پہ بات کروں, میں کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہا, یہ جملہ یاد رکھیے گا. میں یہ جوک کے طور پہ بات کروں, میں نے کسی کو فٹ نہیں کی. ہم نے بھی جتنی باتیں کی نا جوک کے طور پہ کی. مرزا جی پہ فٹ ہو گئی, یہ مرزا جی کی قسمت ہے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اگر مرزا جی پہ فٹ ہو گئیں, جیسے کہ ہمارا گولڈن ورڈز میں لکھا جانے والا لقب چوچو, میں صحیح بتا رہا ہوں, میں نے مرزا جی کو جو یہ لقب دیا ہے چوچو کا, تو مرزا جی گولڈن پلیٹ میں لکھوا کے اپنے گھر کے باہر لگوا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. فٹ ہے مرزا جی, بتائیں گے انشاءاللہ کسی دن. کہتے ہیں اچھا جی, بہرحال, اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد. اگر یہ دعویٰ, بڑا دعویٰ, جس سے ان کا گستاخ یا گمراہ ہونا مرزا جی بتا رہے ہیں, یا شیعہ سنی فساد کا امام ہونا بتا رہے ہیں, تو پڑھے لکھے کو پنجابی کیا بھائی, مرزا جی کے مقلدین مرزا جی کی زبان سمجھتے ہیں نا پنجابی, عربی فارسی تو مرزا جی کو آتی نہیں ہے. اور سننا یار, ذرا میری بات سمجھ لو, سنو ذرا, بڑے کام کی آپ کو چیز میں بتا رہا ہوں. مرزا جی نے 18 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا, جو 15 جولائی 2018 کے اپنے سیشن میں مرزا جی نے جملہ بولا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا, انہوں نے جو آگے سمجھایا نا, وہ میں نے سمجھایا. اماموں کو جو سمجھ آیا تھا اور انہوں نے جو آگے سمجھایا ہے, وہ اگر کسی کی سمجھ میں آیا ہے تو, اگر مثال کے طور پر یہ دعویٰ کہ جی صفت احمدیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے, اگر یہ اس طرح ہے, تو مرزا جی لوگ مجھے آئکن کہتے ہیں, یہ کچھ جملے ملتے جلتے نہیں ہیں. اگر وہ بڑا دعویٰ تھا تو جتنے دعوے آپ نے کر رکھے ہیں, ہائیڈروجن بام اور یہ اور وہ ذرا دیکھیے گا, وہ جو مرزا جی نے ایک دعویٰ اور بھی کیا ہے. مرزا جی کہتے ہیں اپنے وہ پھس پھسے لنگڑے لولے پمفلیٹ کے لیے, مرزا جی کہتے ہیں کہ جی میرے بھائی آپ یہ پمفلیٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے, یہ مزید کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے,
اس میں سب کچھ ہاں مٹی کا تیل چلانے کے لیے، غریب بیچارے، تو آئے گا اس کا بھی وقت آئے گا، بتائیں گے جو تم نے سب کچھ ڈالا ہوا ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں، اس لیے تو عبدالحق محدث دہلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی ہے، بڑی وحدت شہود وحدت الوجود مسئلے میں۔ اب ہم اگر بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک، اور وہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ کہنا ہے ان کے اوپر بھی، کچھ کوئی بات کرنی، کچھ ان کے لیے بھی کچھ کہہ دو۔ اس کے ابو بچ گئے اس سے، ورنہ یقین کرو یہ وہ آدمی اپنے باپ کی بے عزتی کرتا ہے، اس کا باپ بچ گیا اس سے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں وحدت الشہود وحدت الوجود مسئلے میں بھی، تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف ہے اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے، اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ رافضی ہمارا اختلاف ہے، رافضی اور ہمارا اختلاف ہے اہل سنت کا، مرزا جی اور اہل سنت کا اختلاف ہے۔ اے یار بتاؤ نا یار، ہے نا، سنو ذرا بات کو، رافضی اہل سنت کا اختلاف ہے، مرزا جی اہل سنت کا اختلاف ہے۔ رافضیوں کے خلاف مرزا جی نے اس پوری ویڈیو کے اندر کوئی 10% بھی نہیں بولا، تو اینیمی آف دا اینیمی از آور، دشمن کا دشمن ہمارا، تو مرزا جی کس کے دوست کون ہوئے؟ ہم تو کہتے ہیں، مرزا جی نے فارمولہ بھی دیا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اس چکر میں لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں میں کھانا تیار کر کے سالے صاحب، اچھا یہ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ بھائیوں کو وضاحت دے دوں، سمجھیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ اہل حدیث ہے، یہ شیخ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس کے اندر انہوں نے شیخ عبدالحق، صفحہ نمبر 441 کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حالات ذکر کرتے ہوئے صفحہ 441 کے اوپر کہتے ہیں، اسی زمانے میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا آفتاب مجددیت بھی نور افغن تھا اور بدعات کے بادل ہوا ہو رہے تھے۔ چونکہ حضرت مجدد صاحب احیاء سنت و رد بدعت میں نہایت سرگرم تھے، اس لیے حضرت شیخ صاحب کو آپ سے بعض امور کی وجہ سے جو ان کی نظر میں بوجہ تقلید و اختیار تصوف مروجہ کے میوب نہ تھے، کچھ نکار تھا، لیکن آخر عمر میں جب خدا تعالیٰ نے طبیعت سے پردہ اٹھا دیا اور حضرت مجدد صاحب کے طریق عمل کی راستی مشہود ہو گئی تو سب غبار و نکار جاتا رہا اور ایسی صفائی حاصل ہوئی کہ باید و شاید۔ چنانچہ آپ خود حضرت خواجہ حسان الدین خلیفہ حضرت شاہ باقی باللہ صاحب قدس اللہ اسرارہم کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ان ایام میں شیخ احمد رحمہ اللہ کی نسبت فقیر کی صفائی حد سے بڑھ گئی ہے، ہرگز بشریت کا پردہ اور طبیعت کا حجاب باقی نہیں رہا، عقل و انصاف و طریقت سے قطع نظر کر کے یوں بھی ایسے بزرگوں اور عزیزوں کی برائی کوئی مناسب نہیں، اور میرے باطن میں بدطریق ذوق و وجدان و غلبہ حال ایسا کچھ آ گیا ہے کہ زبان اس کے ذکر سے گونگی ہے۔ پاک ہے وہ خدا جو دلوں کا پھیرنے والا اور احوال کا بدلنے والا ہے، شاید ظاہر بین لوگ اس بات کو بعید جانیں، میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہے اور کس طور ہے، عالم بے خودی و حیرت تاری ہے۔ اتحاف صفحہ 305۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کے دلوں میں کیسی صفائی تھی اور وہ کس قدر صادق الاحوال تھے کہ جب اپنی غلطی یا دوسرے بھائی کی بے گناہی معلوم ہوئی تو فوراً اس سے رجوع کر کے اس کا اعلان کر دے اور اس پر اصرار و ضد ہرگز نہیں کی۔ خداوند ہم کو بھی ایسے پاک باطن نصیب کر، آمین۔ مجھ عاجز کو آپ کے علم و فضل اور خدمت علم حدیث اور صاحب کمالات ظاہری و باطنی ہونے کی وجہ سے حسن عقیدت ہے۔ آپ کی کئی ایک تصانیف میرے پاس موجود ہیں جن سے میں بہت سے علمی فوائد حاصل کرتا رہتا ہوں۔ یہ پورا پیرا پڑھنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ یہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہی بتا رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق اور شیخ احمد سرہندی کے درمیان میں جو اختلاف تھا وہ بھی آخر وقت میں ختم ہو گیا، نہ کوئی وحدت الشہود نہ کوئی وحدت الوجود، چلیں چھوڑ دیں اس کو۔ اب آگے وہ کہتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کی جو نا حوالے سے انہوں نے کچھ گزارشات بیان کی ہیں۔
کہتے ہیں ولادت شوال 971 ہجری ہے۔ شیخ عبدالحق کے بیان سے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ ان کی وفات ان کے معاصر ہیں، یہ وفات ان کی 1034 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت بعد سعادت 14 شوال 971 میں قصبہ سرہند ضلع امبالہ میں ہوئی۔ آپ کا نسب نامہ کئی پشتوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدا میں قرآن حفظ کیا، ابتدائی تعلیم کئی دیگر علوم اور فیوض باطنیہ اپنے والد ماجد مخدوم عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے جب اپنے وقت کے مسلم باکمال بزرگ تھے۔ اس کے بعد مختلف بلاد کا سفر کر کے زمانے کے متعدد فضلاء سے تحصیل کی، چنانچہ سیالکوٹ پہنچ کر بڑی تحقیق سے بعض علوم عقلیہ استاذ زمانہ مولانا المحقق ملا کامل کشمیری سیالکوٹی سے اور فن حدیث ملا یعقوب کشمیری سے حاصل کیا۔ آپ نے حرمین شریفین میں اکابر محدثین کی صحبت سے فیض اٹھایا اور ان سے حدیث شریف کی سند حاصل کی اور حدیث رحمت یعنی الراحمون یرحمہم الرحمن، جو کہ امام جو حکیم ترمذی انہوں نے اپنی نوادر میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو مسلسلاً ابن فہد سے جو کہ اکابر محدثین کی صحبت سے فیض اٹھایا اور ان سے حدیث اور سہ ستہ اور دوسری کتابوں کی اجازت حاصل کی۔ ابجد العلوم جلد 4 صفحہ 898۔ 17 سال کی عمر میں تمام علوم درسیت سے فارغ ہو کر تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے عربی و فارسی میں بہت لطیف رسائل لکھے ہیں۔ آپ کے مکتوبات 3 جلدوں میں ہیں جو کہ آپ کے تبحر علمی پر قطعی حجت ہے۔ سنا گیا ہے کہ ان کا ترجمہ عربی میں بھی ہو چکا ہے، مگر دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ کی کئی ایک اور بھی تصانیف بھی ہیں۔ آپ کے والد ماجد نے 1007 ہجری میں وفات پائی تو آپ 1008 ہجری میں دہلی پہنچے، جہاں پر اپنے مخلص دوست خواجہ حسن کشمیری کی وساطت سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں بزرگوں کے دلوں میں باوجہ صفائی قلب ایسا جذب پیدا ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے ان کے آنے کو غنیمت جانا اور انہوں نے ان کی صحبت کو اکثیر سمجھا۔ آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب سے نقشبندی طریقے کا فیض پایا اور اسی طرح دیگر مشائخ طریقت سے تصوف کے دوسرے طریقوں کا فیض حاصل کیا۔ آپ کا سلسلہ یعنی طریقہ مجددیہ ہند سے ماوراء النہر، روم، شام، عرب اور مغرب اقصیٰ تک پہنچ گیا۔ آپ بلا اختلاف عالم بعمل، عارف کامل، جامع کمالات ظاہری و باطنی اور 11ویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ مجددیت کا لقب سب سے پہلے آپ کو مولانا عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی نے دیا کہ وہ بھی ملا کمال کشمیری ممدوح کے شاگرد ہیں۔ اب یہاں تک بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھیے گا کہ باقاعدہ مرزا صاحب جو کہ علوم درسیہ کے دال سے بھی واقف نہیں ہیں، مرزا صاحب جو عربی فارسی کا الف بے بھی نہیں جانتے، آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے جملہ یہ بولا تھا کہ ٹھیک ہے جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں ہیں، بلکہ ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہے۔ اس پہ میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں، اس پہ میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں۔ مرزا جی آپ تو خیر لیکچر دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کا، آپ واقعی لیکچر دے سکتے ہیں، لیکن ایک آپ اندازہ کریں کہ وہ جس کو یہ مرزا گستاخیاں کہہ رہا ہے، جو اردو صحیح سے بول نہیں سکتا، عربی فارسی کی الف بے نہیں آتی ہے، دین کی بنیادی قواعد و ضوابط بھی نہیں پتہ، وہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے مکتوبات میں لکھا ہم بھی مانتے ہیں۔ دیکھا آپ سمجھے ذرا بات، وہ صوفی المشرف تھے، ٹھیک ہے، تصوف کے معاملے میں اور تقلیدی مسئلے کی وجہ سے ہمارا ان کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی مانتے ہیں کہ تصوف والے مسائل کے اندر بہت سی چیزوں میں ان کا معاملہ کتاب و سنت والا نہیں ہوگا، لیکن آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ لیکن جب ہم بات کریں گے تو وہ جو تصوف کے معاملات جو کتاب و سنت سے ثابت باتیں نہیں ہیں، ہم ان کے خلاف بولیں گے نا، آپ سمجھیں۔ یا مثال کے طور پہ ایک شخصیت کے جس کی دین کے لیے خدمت بھی موجود ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے، اس کو ہم اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، اور ایک ابو جہل، اس دور کا ابو جہل، مرزا محمد علی انجینئر، اس کے کہنے کے اوپر ہم شیخ احمد سرندی کے بارے میں زبانیں دراز کریں گے، یا ہم یعنی ایک بزرگ کے بارے میں اس کے حوالے سے بدتمیزیاں سنیں گے۔ آپ دیکھیں وہ نہیں مرزا صاحب کے مقلدین ایک جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تم اپنے باباؤں کو بچا لو، تم اپنے باباؤں کو بچا لو۔ باباؤں کو بچا لو؟ پیشاب نکلتا ہے تمہارے 13ویں امام کا باہر نکلنے میں، تمہارا 13واں امام باہر تو آ جائے نکل کے اپنے اس لولی لنگڑی غار میں سے، پیشاب نکلتا ہے اس کا، کانپتا ہے وہ،
جرت نہیں ہے اس کے اندر. اور وہ یہ بات کرنا ہے کہ جی وہ باباؤں کو بچا لو. کون سے بابا کو بچا لو؟ کیفیت یہ ہے تم سے تمہارا وہ بابا نہیں بچ رہا ہے. ہم کس بابا کو بچائیں گے؟ سنیں، ہم تو صرف مرزا صاحب کی حقیقت لوگوں کے آگے رکھتے ہیں. میں نہیں بولتا، میں کچھ بھی نہیں بولتا، اس کو پڑھتا ہوا نکل جاتا. اگر اس نے یہ جملہ نہیں بولا ہوتا کہ شیخ احمد سرندی مجدد الف ثانی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام ہے، یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا. یہ جملہ بے غیرت نہیں بولتا مرزا. میں یقین کریں آپ کو یہ سب کچھ پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوتا بھی. اس دور میں اگر کوئی فتنہ شیعہ سنی فساد کی وجہ بنے گا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں تو مرزا محمد علی انجینئر بنے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. جتنی سر پھٹول، جتنی قتل و غارت اگر مستقبل میں شیعہ سنی کے نام پہ ہو سکتی ہے، اس سب کا جو نا ملبہ جا کے اس کے اوپر گرے گا، بدبخت پہ. کیونکہ یقین کریں وہ مسائل آج بھی اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں، آگے اس نے تحریف قرآن کا مسئلہ اٹھایا. تحریف قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر بندہ ہمارے ہاں جانتا ہے. ہم کو انوکھی بات نہیں کریں گے. ہم تو صرف مرزا کے دونوں کان پکڑ کے اس کے گھٹنے سے باندھیں گے. صرف آپ اس کو سمجھے گا بات. اچھا دیکھیں، یہ باقاعدہ جو ہے صفحہ نمبر 444 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، عام قبولیت کے سبب آصف خان وزیر اعظم نے جو شیعہ المذہب تھا، سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات کہ مرزا جی جو نا، مرزا جی کو پریشانی اور تکلیف ہے کیا؟ سنیں، جہانگیر بادشاہ کے گوش گزار کیا کہ ان کا شہراء اور لوگوں کی ان سے ارادت و عقیدت خطرے سے خالی نہیں. اکثر عمرائے دربار مثل خانہ خانہ و سید صدر جہاں و خان جہاں و خان اعظم و محبت خان و نزہت خان و اسلام خان و سکندر خان و دریا خان و مرتضی خان وغیرہ ہم ان کے معتقد و مرید ہو گئے. بادشاہ نے اول تو آپ کے معتقد سرداروں کو دور دور کے علاقوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر حاکم سر بلند کے نام فرمان بھیجا کہ آپ کو شاہی ملاقات کے لیے نہایت عزت و احتشام سے دربار میں بھیج دے. دربار میں جانے پر آپ نے نہ تو سجدہ سلام ادا کیا جو کہ جہانگیر کے دربار میں مروج تھا. جہانگیر بادشاہ کو سجدہ ہوتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور نہ آپ دیگر لوازمات آداب و کور نشانات شاہی بجا لائے. ندیموں نے طریق معتدہ پر سجدہ کرنے کا اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ پیشانی غیر اللہ کے لیے نہ کبھی پہلے جھکی ہے اور نہ جھکے گی. سمجھے ہیں؟ سنو ذرا بات کو. اس جرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہانگیر نے آپ کو خطرناک سمجھ کر با مشورہ وزیر مائع آپ کے ساتھیوں کے قلعہ گوالیار میں نظر بند کر کے بھیج دیا. آپ نے وہاں پہنچ کر اپنے کل خلفاء کو خطوط لکھے کہ میری یہ کیفیت میری رضامندی سے ہے، آپ لوگ بادشاہ وقت کے خلاف کوئی بغاوت نہ کریں. آپ 3 سال قید میں رہے. اس اثنا میں جہانگیر بیمار پڑا اور اسے خواب میں تنبیہ کی گئی جس پر اس نے رہائی کا حکم دیا. نہایت عزت و احترام سے اکبر آباد آگرہ میں بلایا اور دعا کی درخواست کی. آپ نے 11 خلاف شرع رسوم کی جو سلطنت میں رائج ہو چکی تھی اصلاح کے لیے فرمایا. سب سے ضروری اصلاح سجدہ تعظیمی کی موقوفی تھی. جہانگیر نے بصدق کے دل سب کچھ قبول کیا. آپ نے دعا فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور جہانگیر شفایاب ہوا. یہی آپ کی مجددیت کی شہرت کا زینہ ہے. اس کے بعد یومن فیومن آپ رد بدعات و اصلاح رسوم شرکیہ میں مصروف رہے. آپ کا نام عام طور پر مجدد صاحب مشہور ہو گیا اور آپ مجدد الف ثانی یعنی 11ویں صدی کے مجدد کے لقب سے پکارے جانے لگے. اس کے بعد پھر آپ سرہند تشریف لائے. آپ نے 63 سال کی عمر میں 1034 ہجری میں وفات پائی اور سرہند میں مدفون ہو کر اس سرزمین کو شرف بخشا. میرے بھائی، جس آدمی نے شرک کا رد کیا، جس آدمی نے بدعی عقائد و نظریات کا رد کیا جو کہ شیعت کی وجہ سے پھیل گئے تھے، مرزا جی نے ذکر کیا کہیں ان باتوں کا؟ نہیں کیا. مرزا جی نے ذکر نہیں کیا. اب مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں عرض ہے اور بدبختوں اور بے شرموں میں آپ کو بتاؤں، مجھے بعض بھائی پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یار آپ کو ایسے جو نا اس طریقے سے کسی کو نہیں بولنا چاہیے. کب اللہ کسی کو، آپ سمجھیں ذرا بات کو، کلیجہ منہ کو نہیں آتا تم لوگوں کا. یار کیسے لوگ ہیں آپ، دیکھیں تمہارا کلیجہ منہ کو نہیں آتا کہ کس طریقے سے ایک آدمی
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک قید خانے تک جا پہنچتا ہے. تمہارا مرزا تو وہ اپنی اس غار میں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں, اتنا خود کو حق پر سمجھتا ہے. آمنا سامنا کرے نا جس کو. میں تو چیلنج دے چکا ہوں اس بات کا مرزا کو, میرے اس چیلنج کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ناسبی کا رٹا مارنے والے مرزا کو بولتا ہوں, او پاکستان میں اگر ناسبی ہے نا, او مرزا باہر آ, ہمارے ساتھ مل کے اس کو مناظرہ کر. پہلے تو ہمیں دکھا فلاں شخص ناسبی ہے, آ ہمارے ساتھ اس کو مناظرہ کر. جو ہم تیرے ساتھ چل کے اس ناسبی سے مناظرہ کر کے دانت نہیں کھٹے کرتے اس کو تو ہمیں کہنا. جو اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ میری بات سمجھو, ناسبی نام کا تو کوئی وجود نہیں تھا. اس رافضی نے کیا کیا ہے, اس سارے اہل سنت کو, وہ اہل سنت جو اس کی حقیقت پبلک کو بیان کرنے والے ان کو ناسبی قرار دیا. اور پھر کیفیت کیا ہے, بزرگوں کے منہ کو آتا ہے, ہمیں کہتے ہیں باباؤں کو بچا رہے. اور بے شرمو, ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کا دین محفوظ تھا. یہ تمہارا بابا تھا بدعات کو مروج کرنے والا بندہ ہے. کون کہہ رہا ہے محرم پہ پروگرام کرنے کی, کون محرم پہ جلسے جلوس نکالنے کی باتیں کر رہا ہے, کون کہہ رہا ہے یہ باتیں کہ جی یہ کھانے کو فی نفسہ ہم حرام نہیں کہہ سکتے 10 محرم کی نیاز کو. کون کر رہا ہے یہ باتیں؟ شیخ احمد سرندی یا مرزا جہلمی؟ کتنا فرق ہے باتوں کا. شیعہ سنی فساد کا امام مجدد الفسانی نہیں ہے. شیعہ سنی فساد کا اگر کوئی شخص امام تو ہم اس نام پر بھی اس کو نہیں کہیں گے. شیعہ سنی فساد کی اگر کوئی فتنہ ہے, وجہ ہے اس دور میں, تو مرزا محمد علی. آپ دیکھیں. اب اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ, حضرت داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں میں کھانا تیار کر کے اصحال ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ, حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن حسین کی ثواب کی نیت کیا کرتا تھا. اے کوئی شیعہ نہیں کوئی لکھدا, اہل حدیث عالم لکھ دینے انڈیا پاکستان سب تو وڈے. یہ داؤد راز صاحب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے شیخ احمد سرندی کا یہ پیراگراف نقل کیا ہے. ہاں یہ ایسے ہی جوں کا تو ہیں, ہم اس پہ بات آخر میں کریں گے. سید داؤد راز تفہیم البخاری. اچھا جی, ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے, نہیں مجدد صاحب کی نقل کر رہے ہیں, 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں. شرح تو نہیں ہو رہی ہے, شرح ہو رہی ہے. یہ واقعی شرح ہو رہی ہے, لیکن ذرا دیکھیے گا. یہی داؤد راز جب اپنے مطلب پہ لکھ رہے تھے نا, دیکھو اس آدمی سے بڑا منافق, اس مرزا سے بڑا منافق آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ. اتنا منافق آدمی ہے کہ یہی داؤد راز جو ہے جب اپنے مطابق لکھ رہے تھے نا, تب مرزا جی نے ایک جگہ پارٹ 2 میں صحیح بخاری کی روایت پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے, اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر اسقلانی کی. اس کے نیچے شرح کس کی پڑھیں؟ ان کی شرح پڑھیں. اور جب وہ اپنے خلاف جاری ہے بظاہر بات, تو کیا شرح تو نہیں ہو رہی, شرح ہو رہی ہے. یہ ہے یہ منافق آدمی. تو وہی داؤد راز کو تو پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا وہاں پر, اور یہاں تو کہہ رہا وہ شرح کر رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے سبب پوچھا, ارشاد ہوا احمد سب کو معلوم ہے میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں, لہذا تم کو بھی اصحال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے. اب مرزا جی کہتے ہیں اے لو پنجتن پاک میں ان کو بھی شامل کر کے, تو سارے کی ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں, امہات المومنین کو الحمدللہ. لیکن ہم ہوتے نا مرزا جی, ایک منٹ, پنجتن پاک کیا ہوتا ہے؟ پنجتن پاک یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا مرزا جی, بڑا آپ رد کرنے بیٹھ رہے ہیں بدعات کا. یہ جو پنجتن پاک اصطلاح ہے, یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یہ اصطلاح یا بدعت ہے؟ کیا ہوتا ہے تمہیں؟ رافضیت کے اندر تمہیں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نہیں نظر آتا تمہیں کچھ بھی. کہتے ہیں حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اصحال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا. آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں. کھانا کھلانے کے لیے, یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں, کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصحال ثواب کسی قید یا رسم کے بغیر ہو, یعنی کہ پھر مرزا جی اپنے مخصوص سٹائل میں وہی تانا جو مارتے ہیں, اٹھو مت بیٹھو, انہوں نے اپنے لوگوں سے جان چھڑائی, قید و رسم کے بغیر ہو.
یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، داؤد راز صاحب نے لکھا کہ اگر ایک آدمی صدقے کی نیت سے وہ اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے بغیر کسی قید و رسم کے، اور وہ ایصال ثواب کی نیت کرتا ہے اگر وہ، ٹھیک ہے، تو داؤد راز صاحب نے ان کی طرف سے یہ بات لکھی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن مرزا جی نے اس میں بھی گھسیڑ دی بات، کیا کہ نہیں یہ وہ کھانا کھلانے کے لیے انہوں نے بات کیا، اپنے لوگوں سے جان چھڑوانے کے لیے قید اور رسم کے بغیر کا انہوں نے اضافہ کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مرزا جی کہتے ہیں اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے. اے بزرگوں نے لکھا ہے جی، اس کے جواب میں کسی کو اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر، حالانکہ اجماع ہے اس کے اوپر، یہ وہاں پیراگراف میں جملہ ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو پورا کا پورا پیرا اسی طرح مرزا جی نے پڑھا ہے، وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آخری جملہ وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر، اجماع یہ ہے ہی نہیں اس کے اندر جملہ، مرزا جی نے اس میں لاحقہ کیا. اچھا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، آپ محرم میں نہیں کرتے، محرم کے علاوہ اگر کوئی دیگ پکا کر حضرت حسین کے سالے صاحب کے لیے تو اہل حدیثوں کی مسجد سے دیوبند کی بریلویوں کی شروع کروا دیں. تو انہوں نے لکھا ہے قید نہ ہو بھائی، محرم میں خصوصی نہ کریں، آگے پیچھے اور اس طرح کریں. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا آپ بتاؤ نا کیا کرنا ہے، بریلویوں نے کیا کرا، دیوبندیوں نے کیا کرا، وہ کیا وہ آپ نے شروع تو بات اس سے کی تھی تیجے 40 سے، کیا آپ نے کہا تھا کہ جی یہ غلط ہے، آپ نے تو بات یہاں سے شروع کی تھی. اب آپ اس کو لے کر آ گئے اس کے اوپر کہ جی اہل حدیث کیا بولتے ہیں. چلو بھائی یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہو گئی کہ جی اہل حدیث کیا بولتے ہیں. مرزا جی کہہ رہے ہیں تو اگر یہ صحیح ہے بھائی محرم کو خصوص نہ کریں، آگے پیچھے اس طرح کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اہل حدیثوں کی مسجد میں بریلویوں کی مسجد میں شروع کروا دیں. اچھا وہ جی وہ تو چلو شروع کروا دیں گے، اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی تو شروع کروا دیں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مرزا جی آپ بتائیں نا کیا کرنا ہے. پتہ نہیں ہے، دیکھیں کوئی فرقہ پلمبریا جہلمیہ اور جو بھی آپ کی نسبت ہے اس کے نام سے کوئی دیگیوں کا سلسلہ کوئی آپ کی اکیڈمی کے باہر کوئی شروع، ایسا کوئی ہے یہ نہیں. مطلب یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ چیز صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہے تو آپ اس کی تردید کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں نا. بہت آپ نے ہاتھ پیر مارے، وہ یہ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے، ان کا یہ، آپ اپنی تو بتا دو آپ کیا بول رہے ہو، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پکانا ہے نہیں پکانا ہے، کیا کرنا ہے بتا تو دو. وہ اگر آپ کہو گے نہیں جی غلط ہے تو وہ کب بولو گے آپ نے تیجے 40 کے لیے تو بول دیا کہ غلط ہے، یہ محرم والی کی دیگوں کے لیے بھی کہیں بولو گے یا نہیں بولو گے؟ ایک بات ہے. اچھا جی، اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی 10 تاریخ آئے گی تب بھی کر لیں. بھائی سمجھ میں وہ نہیں رہ جائے کسی طرح نا، وہ ہونا چاہیے 10 محرم، یہ نہیں، اس کو نہیں ہو جائے کسی طرح غلط، اس کا جواز رہنا چاہیے. دے دیا نکال کے نا، خود ہی اٹھو مت بیٹھو، خود ہی نکال لیا مرزا جی نے. 10 کو سٹارٹ کرو ہر مہینے کی، پھر محرم کی 10 کو بھی کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ باتیں؟ اچھا کہتے ہیں یہ جو ٹوٹ کے آپ بتاؤں نا، یہ جو دیکھو آگے نا بات، میں ٹوٹ کے آپ کو بتاؤں، ٹوٹ کے فقہ حنفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں ان کو، یہ نہیں کہہ رہا کرنا شروع کر دو، میں ہیلے سکھا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کرنا شروع کر دو. آئی سمجھ؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار، میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں سے. وہ جنوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور جنوں میں بھی ہوتا ہے. انسانوں کا خناس مرزا محمد علی انجینئر، میں ٹوٹ کے بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کرنا شروع کر دو. بتا کیوں رہا ہے؟ خود ہی تو پیچھے لکھ کر آیا ہے. سنو ذرا بات کو، مرزا جی نے پیچھے حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے بتائیں کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، مرزا جی کیا آئے تھے نا پیچھے کہ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اجر، عمل کرنے والے کو اجر ملے گا. یہ پیچھے مرزا جی نے ایک جگہ پر کہا، یہ بحث کی ہے. بہرحال ہاں کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، صحیح مسلم حدیث ہے، اس سے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں، اچھا طریقہ، اور برا طریقہ کرے گا تو وبال ہوگا. بدعت نہیں اچھا طریقہ، بدعت نہیں اچھا طریقہ. میں کرنے کا نہیں کہہ رہا، تو میں ٹوٹکا بتا رہا ہوں، ٹوٹکا ہیلا، ایسا خناس ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، جسٹ فور جوک بات کر رہا ہوں، جسٹ فور جوک
ڈونٹ بی سیریس. ہم بھی جسٹ فور جوک بات کر رہے ہیں. ہاں ہم جو تمہاری کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی جسٹ فور وہ تم پہ فٹ ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تم ہوئے سے اب کیا کریں اس کے اندر. کہتے ہیں تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ محرم کے کھانے کے بارے میں تو قید و رسم کے بغیر, یعنی رسم اور قید کے بغیر تو ہم فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کوئی غیر اللہ کے نام کا ہوگا یا غیر اللہ کا تقرب, ایسا تقرب, ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تو وہ ہم چاہتے ہیں. ابھی مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں چھوڑ دو, مطلب لفاظیاں نہیں کرو, وہ اداکاریاں نہیں کرو. کون سی اداکاریاں؟ وہ ذاکرین والی اداکاریاں نہیں کرو. ایک منٹ رکو ذرا, یہ بتاؤ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نا, وہ کیا ہے صحیح حدیث میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں نا. اس کے بعد کون سا درجے کی بلندی کروا رہا تو؟ او بھائی میرے پیارے, یار ہم سمجھے نہیں یہ بات کو. بس سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا درجہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو چکے تھے, ہے نا. ابھی کو مرزا جی سے پوچھو, مرزا جی اور کون سے درجے کی بلندی کی بات ہوگی سوائے اس کے کہ یہ کوئی درجے کی بلندی کی بات ہی نہیں ہے. سیدھا بولو, آپ شیعہ رسم کو سہارا دے رہے ہو, آپ شیعہ رسم کا استحباب کر رہے ہو, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ کی نکالی ہوئی بدعت کو کسی بھی طریقے سے جواز فراہم کیا جائے. ورنہ آدمی سوچے نا اس بات, بڑی باتیں کرتے ہو نا, بڑی باتیں پنجتن کی. ابے پنجتن کے درجات تو بلند کروائے گا؟ تیرے لنگڑے لولے 2 ٹکے کے عمل تمہارے وہ پنجتن کے, وہ نبی کے گھرانے کے وہ یعنی درجات وہ بلند کروائیں گے؟ بے شرمو, تمہارے اماں ابا کی بخشش ہو جائے تمہارے اعمال سے بڑی بات ہے. نبی کے گھرانے والوں کی بخشش ہو, تمہارے عملوں سے ان کے درجات بلند ہوں گے. اپنا منہ دیکھو, تمہارا منہ اور مسول کی سڑی ہوئی دال کا ریٹ ایک ہے. او بھائی میرے پیارے, یہ تو ہمارے آصف بھائی خریدنے نہیں دیتے. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ ایسا ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اذان کے بعد وسیلے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم چاہتے ہیں. وہ جو ان کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ انہوں نے بتایا مرزا جی. ہاں, صلو لی الوسیلہ, میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. صحیح مسلم سن نسائی, صلو لی الوسیلہ, میرے لیے وسیلے کا. ہم کس طرح کرتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلہ, اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. بھائی میرے پیارے ایسا ہے, ہم بیٹھے تو ہم کہتے ہیں ادھر ادھر تو کرو, ہماری آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالو. اچھا نبی نے یہ کہا 10 محرم پہ دیگے پکا لو حسین کے تقرب کی, یہ کہا ہے. اب کہاں ان کے لیے وسیلہ مقام محمود کا سوال کرنا, اور کہاں 10 محرم پہ جو ہے وہ سوال گندم جواب چنا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. لیکن علی بھائی دلائل دیتے ہیں. علی بھائی کو کوئی علم ہے؟ علی بھائی کو کوئی علم ہے؟ علی بھائی کا کوئی علم ہے؟ یہ ہے کوئی علم ہے؟ سنو ذرا بات. کہتے ہیں مرزا جی ٹھیک ہے کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں. اللہ کے حضور ہماری کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا وہ 10 محرم کی دیگوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سمجھاؤ نا. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی, جہلم والی بھانمتی, بانجمتی. اور نہیں سمجھے بات کو؟ اس نے کنبا او ایران سے لا کے, سمجھ رہے ہیں, ایران سے لا کے, اور دو ایک جگہ اور نام لوں گا تو اور زیادہ مشکل آئے گی. سنو ذرا بات. کہتے ہیں لیکن اگر کوئی تقرب سے مراد یہ کہتا ہے حسن و حسین ہمارے مشکل کشا ہیں, ڈائریکٹ دنیا میں آ کے ہماری مدد کرتے ہیں, نعوذ باللہ, تو ایسے لوگوں کو تو لتر پڑھیں گے. اچھا مرزا جی ضرور کو بولیں ادھر, کہاں ہیں ایسے لوگ؟ یہ کون ہے کہ وہ حسن حسین ہمارے مشکل کشا ہیں, ڈائریکٹ دنیا میں آ کے ہماری مدد کرتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ والے کون ہیں؟ کون سے لوگ ہیں یہ؟ اب مرزا جی پھر تم وہی بولو گے آگے, تم تحریف قرآن کے مسئلے پر شیعہ تو یوں بولتے ہیں, شیعہ تو یہ کہتے ہیں, شیعہ تو وہ کہتے ہیں. اب جو ایسے کرنے لوگ بولنے والے ہیں, جو ایسے بولنے والے ہیں, ان کو تو وہ شیعہ خود نوسیری بول رہے ہیں, ان کو تو شیعہ خود گمراہ کہہ رہے ہیں مرزا جی. لیکن شیعہ یہ نظر و نیاز کر رہے ہیں. تو ہم تو آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں نا مرزا جی, اس نظر و نیاز کا جواز کیا ہے؟
ایصال ثواب تو اس کی ہم نے وضاحت دے دی. تم ایصال ثواب کرو گے؟ تمہارے اپنے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو بڑی بات ہے. تم ان کے درجات بلند کرواؤ گے کہ جن کا صرف ایک زبان سے ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا ان کو اتنا اجر دلوا دیتا ہے کہ تمہیں مل جائے تو تمہاری بخشش ہے. سنو ذرا بات. کہتے ہیں جو اس قسم کا عقیدہ توحید کے اوپر تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو آف دا سائٹ آف اللہ. نو کمپرومائز آن توحید. نو کمپرومائز آن توحید. واٹ از دا ریئلٹی آف توحید؟ توحید کہاں ہے؟ ابے قبر پرستی نظر و نیازی وہ یہ تو سب شرک کے بعض اقسام ہے. بعض توحید کدھر ہے وہ تو نے کس دن بتائی ہے؟ کس دن؟ مرزا جی کے مقلدین سے آج ہمارا 54واں سوال ہے. 54واں سوال ہے. 54واں آج ہمارا سوال ہے. سنیں گا ذرا بات کو توجہ سے کہ مرزا جی نے اپنی کون سی ویڈیو کے اندر توحید بیان کی ہے؟ توحید کی آپ زیادہ نہیں معذرت کے ساتھ مطلب مختصر پتلے کتابچے آتے ہیں بازار میں توحید کے عنوان پہ ملتے ہیں. عام کسی بھی کتب خانے سے کسی بھی پبلشر سے مل جائیں گے. اب اسی کو پڑھ لو. ہمیں اس کے مطابق مرزا جی کی کوئی ویڈیو نکال کے لا دو. مرزا جی نے توحید بیان، شرک نہیں توحید بیان کیا مرزا جی نکال کے لا کے دو. میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ آدمی مر جائے گا توحید بیان. کیوں؟ اس کی وجہ ہے توحید منہج اہل حدیث کا. کہاں سے لے گا؟ اہل حدیث سے. اور اہل حدیث سے اس کو جتنا بغض اور نفرت ہے کسی سے بھی نہیں. یہ بات میری یاد رکھیں آپ، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو ٹانگنے والے انشاءاللہ اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. سنو ذرا بات کو، سنو بات سنو. میں چلو اور چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. اللہ کا فضل و کرم سے ہمارا توحید کے اوپر جو ہے درس موجود ہے. توحید کے اوپر ہمارے تعارفی درس موجود ہے. آپ صرف وہ سن لیں مرزا جی کی کسی ویڈیو میں ہمیں 15 منٹ کا کوئی ایسا عنوان دکھا دیں. 15 منٹ کا. ہم نے تو اس کے اوپر 5.5 گھنٹے بات کی ہے. 5 الگ ویڈیوز میں 5.5 گھنٹے ہم نے بات کی. مرزا جی جو ہے وہ یعنی کہ 15 منٹ کا اپنا توحید کے اوپر نکال کر کلپ دیتے ہیں. ایک 15 منٹ کا. کہتے ہیں نو کمپرومائز آن توحید. پتا تو صحیح پہلے ہے کیا؟ کہتے ہیں بالکل کلیئر کٹ ہے. میں تو ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں توحید میں کمپرومائز. میں تو ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں. میں ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں کرسی پہ، صوفے پہ، اسٹول پہ، باتھ روم میں، فلیش کے اوپر، اور وہ چھت کی سیڑھیوں کے اوپر، کمرے کے اندر بستر پہ لیٹتے ہوئے، کچن میں جاتے ہوئے. آپ بولیں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہر جگہ کہاں جاتا ہے بھائی؟ تو اکیڈمی سے باہر آتا ہے؟ ہر جگہ کہاں جاتا ہے تو؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو ہر جگہ میں ہی بات کرتا ہوں. ابے کون سی ہر جگہ کر تو صحیح. تو کبھی بیٹھ کے بات تو کر. تو زیادہ نے ایسا کر ہمارے سامنے کی جگہ بیٹھ کے بات کر. تو ہمارے سامنے بیٹھا تو بات کر. ہم صرف تجھے دیکھ رہے ہوں یوں کر کے، ایسے خالی تجھے دیکھ رہے ہوں یوں. تیری آنکھوں میں آنکھیں ہم نے ڈالی ہوں تو ان سے آنکھ ملا لے 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ کے لیے ایسے ہی کر لے. کہتے ہیں کہ میں تو ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں توحید میں کمپرومائز نہیں ہوگا. اہل بیت کی محبت میں کیسا چورن بکا فوراً ہے. میڈ ان جاپان، چائنا کے مال پر میڈ ان جاپان. کیسا لگا؟ فوراً لے بھی لگا. مال بھی تو بیچنا ہے، چورن بھی تو بیچنا ہے. پبلک توحید ہے. نو کمپرومائز آن توحید. توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اہل بیت کی محبت میں نعوذ باللہ من ذالک. نہ اہل بیت اس کو چاہیں گے کہ ان کو جو ہے اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیا جائے. تو میں نے کلیئر کر دیا. اور کوئی سوال رہ گیا ہے؟ اچھا اہل بیت وہ دے کے چاہیں گے جو تو پکوا رہا ہے؟ اس کا بھی تو ذکر کرتا ہے. وہ نظر نہیں آتے اہل بیت کو چاہیے؟ نہیں. وہ بھی تو کرو ذکر. نہیں. اس کو تو وہی اصل تو بات یہ نا اس کو نکال کے لے کے جانا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ رافضیوں کی اچھی والی سائٹ پہ کھڑے ہوئے نا. اچھے والے رافضی نہیں تھے، پڑھے لکھے والے تھوڑے بہت رافضی پڑھے لکھے، دنیا بھی پڑھے لکھے والے ادھر کھڑے ہو کے نصیریوں کا رد کر رہا ہے. اصل میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ رافضیوں کا رد جب آپ کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ رافضیوں کا رد نہیں کر رہا ہوتا ہے، نصیریوں کا کر رہا ہوتا ہے. یہ میری بات آپ سمجھو. یہ توحید کے جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، یہ وہ 300 ہجری کے بعد کی جو رافضی کتابیں ہیں نا، یہ ان کا لٹریچر ہے، یہ ان کے نظریات ہیں، تعلیمات. اور سنیں علی علیہ السلام نے سوال کیا
یہ جلوس وغیرہ کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ مرزا جی نے جواب میں کہا جلوس والا جلوس کاٹ دیتا ہے، جلوس والا جلوس کٹ دیتا ہے، جلوس تو میرے بھائی اب سب نکال رہے ہیں. تو جواب آ رہا، دیکھو جواب، دیکھو یہ مرزائی جہلمی منطق سنیں آپ. یہ ایسی منطق ہے اس کا توڑ جو نا ناممکن ہے. آپ منطق سنیں. جلوس والا بھی جلوس کٹ دیتا ہے، جلوس تو میرے بھائی اب سب نکال رہے ہیں. پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، میں تو پہلے جلوس کا نام آتے ہی نا مجھے دیوبندیوں پر غصہ آتا ہے. یہ حضرت عمر کی شہادت کا جلوس نکالنا شروع کیا ہے یکم محرم کو، حالانکہ یکم محرم ثابت ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک منٹ، یہی بالکل یہی چلے گا، یہی چلے گا. علی الحسن نقوی کی طرف دیکھتے، تجھے کچھ بولنا ہے دودھ پی لے، تیرا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا پھر وہ سارے جتنے بیٹھے تو تم میں سے کسی کو کوئی سمجھ میں آیا کیا ہوا یہ؟ تمہیں سمجھ میں آیا ہے یا یہی ہوگا ہمارا 13واں امام، ہمارا 13واں امام، ہمارا 13واں امام، یہی ہوتا رہے گا؟ اب بتاؤ ذرا، ہو گیا سب نمٹ گیا. اچھا اب ہم یہ کہتے ہیں ایک منٹ، سب نکال رہے ہیں، ہاں صحیح ہو جائے گا، اس سے وہ صحیح ہو جائے گا. ابے غلط ہے صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ سب نکال رہے ہیں، ان پہ لعنت بھیج تو سب پہ. تو بتا صحیح ہے غلط ہے؟ تو سب پوچھا کیا تھا؟ یہ بتا تو. جلوس سب نکال رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں، جواب دے. غلط ہے صحیح ہے؟ غلط ہے ثبوت دے، صحیح ہے ثبوت دے. کیا ہے؟ سنے ذرا بات کو. پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، پہلے 561 قبل مسیح، پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے 560 قبل مسیح. پہلے آپ لوگ بولیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے. اگر پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں 40 سال پہلے روڈ پر آپ لفظ میلاد لکھا ہوا کسی بینر پہ دکھاتے ہیں جو چور کال وہ میرا، او بھائی میرے، ورنہ دنیا 12 وفات کہتی تھی. کیا کہتی تھی دنیا؟ ہماری دنیا، یہ بر صغیر پاک و ہند کی دنیا، یہ 12 وفات کہتی تھی. یہ میلاد کا لفظ تک نہیں تھا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور میلاد کے جلوس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نکلنے کا، یہ کوئی بھی 40-50 سال میں شروع ہوا ہے. صحیح. لیکن آپ سمجھیں شیعہ جلوس تو پہلے سے نکل رہے ہیں. وہ تو ابھی انڈیا پاکستان کا پارٹیشن بھی نہیں ہوا، یہ سارے معاملات بھی نہیں، تو اس سے پہلے سے نکل رہے ہیں. ہم اس کا ثبوت 861 ہجری سے دے سکتے ہیں کہ 861 ہجری میں، یعنی باقاعدہ یہ بد رسمیں جو روافظ نے نکالی ہے جب سے شروع ہوئی ہیں، یہ روڈ پہ ماتم کرنا، یہ کرنا وغیرہ جتنی بھی چیزیں. لیکن آپ ایک بات سمجھیں، آپ نے یہ نوٹ کیا پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، تو پہلے جلوس کا نام آتے ہی نا مجھے دیوبندیوں پر غصہ آتا ہے. دیوبندیوں غصہ آتا ہے. مت کرو میرا بیٹا، غصہ مت کیا. اگر اتنا تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، تجھے برین ٹیومر ہو جائے گا، تو مر جائے گا، ہم کھیلیں گے کس سے؟ ہم کس سے کھیلیں گے؟ تجھے کچھ ہو گیا ہمارا کیا ہوگا؟ بیٹے بتاؤ منڈے، دیوبندی میں غصہ آتا ہے. پہلے جنہوں نے جلوس نکالا ان پہ غصہ نہیں آیا تجھے؟ ان کا تو نام بھی نہیں آنے دے رہا کسی بھی طرح کہ نام تو آ جائے. کیسا مل کے چونا لگا رہے ہیں یہ سارے. دیکھو آ رہا، نام آ رہا ہے اب تک، آگے آئے گا. لیکن پہلے کاروائی ڈل چکی ہوگی تو اصل ملبہ کن پہ پڑا ہوا ہوگا؟ جن پہ مرزا صاحب پہلے ڈال چکے ہوں گے. اب برے تو وہ ہوں گے. سنیں ذرا بات کو. پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے، میں نے تو جلوس کا نام آتے ہی نا مجھے دیوبندیوں پر غصہ آتا ہے. حضرت عمر کی شہادت کا جلوس نکالنا شروع کیا یکم محرم کو، حالانکہ یکم محرم ثابت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی کتاب جو صحابہ کے جو ہے وہ لکھی گئی ہے اسود الغابہ، حالانکہ نام اسد الغابہ ہے، یہ میں پہلے توجہ دلا چکا ہوں. اسود الغابہ، اور اس کی جو تفصیل لکھی گئی ہے شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی لکھی. ابن حجر کی اس کتاب کی 8000 صحابہ کی بایوگرافی ہے. بتائیں اس میں یہاں یکم محرم لکھا ہوا ہے؟ تاریخ دمشق میں کوئی عجیب سا ایک قول ملتا ہے. ادروائز سب کے سب لوگ کہتے ہیں ذوالحجہ کے آخری مہینے میں سیدنا عثمان کی بیعت ہو چکی تھی اور وہ شہادت عمر کے 3-4 دن کے بعد ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مرزا جی عجیب و غریب قول پڑھ کے سنا ہے؟ نہیں.
مطلب وہ سندن ضعیف ہے سندن ضعیف ہے. ہاں بتاتے سندن ضعیف ہونے کا بتاتے مرزا جی, نہیں سمجھا بھائی. دیکھیں آپ سمجھیں, 26 ذی الحجہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور 27 کو آپ کی شہادت ہو گئی. بعد روایات کے مطابق 25 کی رات کو آپ زخمی ہوئے اور 27 کی صبح میں آپ کی شہادت ہو گئی. چلو ٹھیک ہے, ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. یکم محرم کا عجیب و غریب قول ہوگا کس میں؟ تاریخ دمشق میں. جہلمی رادھا کہہ رہی ہیں 9 من تیل جمع کرو. جہلمی رادھا کیا کہہ رہی ہیں؟ 9 من تیل جمع کرو. پھر راجا ڈانس دکھائیں گی. کیا دکھائیں گی؟ ڈانس. نہیں سمجھے میری بات بھائی جو جھوٹ کو بھی بگاڑ کے بولتا ہو, ناچنا ہے آنگن ٹیڑھا کی مثال, وہ ڈانس تھوڑی دکھائے گا, ڈانس دکھائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سنو ذرا بات کو. اب یہ تاریخ دمشق پبلک کے ہاتھوں میں, پبلک لائبریریوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے. پبلک کے ہاتھوں میں ہونا تو دور کی بات, پبلک بھائی کم از کم جو اس کا نسخہ ملتا ہے 80 جلدوں کا. اب تاریخ دمشق جو ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں نہیں ہے. عوامی لائبریریوں, گورنمنٹ لائبریریوں, دینی لائبریریوں میں عام نہیں ہے کتاب. 80 جلدوں کا کم از کم نسخہ ہے, نہیں کہ کم از کم 80 جلد والا اور زیادہ سے زیادہ 100-105 جلدوں والا نسخہ ہے. ہر بندہ نہیں رکھ لیتا ہے اس کو, ہر بندہ نہیں رکھتا. اب یہی وجہ, حوالہ کون سی کتاب کا دو؟ کیا کہا جہلمی رادھا نے؟ 9 من تیل لاؤ. نہ 9 من تیل ہوگا, نہ میں ڈانس دکھاؤں گی, نہ تاریخ دمشق ہوگی, نہ میرے قول کی تردید ہوگی کہ وہ عجیب سا قول ملتا ہے. اچھا ہم تو کہہ رہے ہیں نا یہ ثابت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم شہادت ثابت نہیں. بڑا غصہ آیا ویسے آپ کو, غصہ آپ کو آیا بڑا. اچھا مرزا جی ایسی کرتے ہیں ذرا بات نا, کیا آپ سب تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ ٹھیک ہے. 55واں سوال ہے مرزا جی کی پوری ذریت کے لیے. کیا سند متصل سے سیدنا حسین کی شہادت 10 محرم ثابت کر سکتے ہیں؟ سند متصل صحیح سے کیا سیدنا حسین کی شہادت 10 محرم ثابت کر سکتے ہیں؟ اب آئے میرے پیارے اور نہیں سمجھے بات کو. بھئی یکم محرم سیدنا عمر کی شہادت ثابت نہیں ہے. سمجھے ذرا بات کو. سیدنا حسین 10 محرم کو شہید ہوئے, یہ علماء, فقہاء, محدثین و مورخین کے اقوال ہیں نا. جیسے سیدنا عمر کے لیے بھی یکم محرم کا قول ملتا ہے, بالکل بقول مرزا جی کا عجیب و غریب. لیکن جب علمی اعتبار سے بات کی جائے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ تاریخ کی بحث ہو رہی ہے نا, کہ شہادت کی تاریخ کیا ہے, یہ ہے تاریخ کی بحث ہو رہی نا. مرزا جی اور اس کی ذریت ہمیں صحیح متصل سند سے نکال کے دیں کہ آپ کی شہادت کس دن ہوئی ہے. 10 محرم تاریخ تھی اس دن, 10 محرم اس دن تاریخ تھی. یہ صحیح متصل سند سے مرزا جی اور ان کی ذریت نکال کے دیں. اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ہے, اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ہے. مرزا جی اور اس کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے, نکال کے لا کے دیں صحیح متصل سند سے. گو اگر نہیں ملتا تو مرزا جی بڑا غصہ آ رہا تھا یکم محرم والی شہادت اور جلسے جلوس پر. عمر رضی اللہ عنہ پہ بڑا غصہ آ رہا ہے. کیوں مرزا جی؟ اور دیکھیں ذرا بات کو. کہتے ہیں ادروائز سب کے سب لوگ کہتے ہیں ذی الحجہ کے آخری مہینے میں سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی تھی. ہاں جی مرزا, ہم بھی یہی بات کہتے ہیں. کہتے ہیں تو یہ تو انہوں نے واقعہ کربلا کو کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک پخ چھوڑ دیے. مرزا جی نے وہ جملہ بولا, پخ چھوڑ دیے. یہ یکم محرم کی یہ جو شہادت ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ سمجھے ذرا, دیوبندیوں کی وکالت نہیں ہے. اب میں خدا نہ خواستہ دیوبندیوں کی وکالت نہیں کر رہا, میں صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں, آپ سمجھیں. بھئی افراط و تفریط تو ہر جگہ پائی جاتی ہے نا. اب مثال طور پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, لیکن ایک نقطہ بتا رہا ہوں. مرزا جی نے تاثر کیا دیا ہے, اس تاثر کو میں غلط ثابت کر رہا ہوں کہ مرزا جی نے تاثر غلط دیا ہے. مرزا جی نے جملہ یہ بولا کہ جی تو یہ تو انہوں نے واقعہ کربلا کو نا سابوٹاژ کرنے کے لیے پخ چھوڑ دیے. یہ یکم محرم کی جو شہادت ہے, یعنی کہ یہ مسئلہ انہوں نے نکالا ہے 10 محرم یہ واقعہ اس کو خلاف کر. حالانکہ ایسا نہیں. کوئی دیوبندی مطلب لولا لنگڑا بھی کوئی دیوبندی نکال کے ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کے مطلب دیوبندی ہونے میں دیوبندیوں کو شک ہے, بریلویوں کو شک ہے, اہل حدیثوں کو شک ہے.
کوئی ایسا آدمی ایسا نام نکال کے ہمیں نہیں دیا جا سکتا جو یہ کہتا ہو یکم محرم ثابت شدہ ہے، 10 محرم نہیں ہے، اور یہ 10 محرم کا سارا غلط ہے، یکم محرم والا مناؤ، 10 محرم والا سارا غلط ہے، یہ چھوڑ دو، یکم محرم والا مناؤ. ایسی کوئی بات کرتا ہوا ہمیں کوئی دیوبندی آج تک نظر آیا. یہ مرزا جی نے خود ایک پخ چھوڑی ہے، آپ سمجھیں. ہم ان پہ ہمارے پاس بھی ایک پخ ہے، کسی دن ہم مرزا جی پہ چھوڑ دیں نا اگر وہ والی پخ اپنی، تو مرزا جی بیچارے یقین کریں انتقال کر جائیں گے. ایسی پخ ہے ہمارے پاس بھی ایک ہے، ایسی ذکر کر رہا ہوں. اچھا سنیں ذرا بات کو. تو وہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب روافظ نے کربلا کی آڑ میں اپنے باطل نظریات، حادثانیہ کربلا کی آڑ میں اپنے باطل نظریات کی نشر و اشاعت 10 دنوں کے نام پر شروع کی، تو دیوبندیوں نے ان کے افراط و تفریط میں یہ یکم محرم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر صحابہ کا دفاع، وہ جو صحابہ پہ روافظ کرتے ہیں اس کے دفاع کے لیے جو نا یہ انہوں نے معاملہ شروع کیا. لیکن ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا. لیکن اس پر آپ کا یہ تاثر دینا کہ وہ تو ثانیہ کربلا کی اہمیت نظروں سے گرانے کے لیے انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے اوپر تو صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، بے شرم آدمی. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں یہ 800 سال گزرنے سے پہلے مجھے بتائیں نا کن کن کتابوں میں اور یہ جلوس نکلتے تھے یکم محرم کے اور یوم شہادت عمر بنایا جاتا تھا. یہ اب شروع ہوا ہے نہ یہ صحابہ نے شروع کیا. میں یہ پوچھتا ہوں لعنت ایسے لوگوں پر جو حضرت عمر کی شہادت میں تو جلوس نکالیں اور 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہنا شروع کر دیں. ہم تو دونوں کو ہی بدعت سمجھتے ہیں، ڈبل لعنتی ہیں. سنو ذرا بات. میں پوچھتا ہوں نا کہ 14 سال میں کن کتابوں میں آیا ہے یہ کہ جی جلوس نکلتے تھے یکم محرم اور یوم شہادت عمر منایا جاتا تھا؟ کون سی کتابوں میں آیا؟ اور یہ 10 محرم والا کون سی کتابوں میں آیا مرزا جی؟ کوئی تمہیں کالے کپڑوں میں ملبوس تو کوئی رات کے ٹائم پہ دے کے نہیں چلا کیا کوئی کتاب؟ کوئی کالے کپڑوں میں ملبوس جس کے 1 یا 2 سینگ نکلے، وہ 1 یا 2 سینگ، وہ تو نہیں دے گیا کہیں تمہیں کوئی کتاب دے گیا ہو اس میں کوئی حوالہ تمہارے پاس ہو؟ پڑھ دیتے نا اسی کو سامنے رکھ کے رواہ ابلیس فی مصنفہ ہی. کرتے ایسی کوئی ٹرائی جو وہاں نہیں ہے، اگر اس کا نہیں ہے 14 یہاں تو بڑے تم تراک کے ساتھ تم نے پوچھ لیا تب وہ بھی لے آتے ساتھ میں، نہیں تھا تو دونوں ایک ساتھ ذکر کرتے. ایسا نہیں کرو، عیاری نہیں کرو. ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، رسیاں اب تک رسیاں ہی ہیں، سانپ بنی نہیں ہے. کرو، ٹرائی کرو، بناؤ ازار بندوں کو سانپ بناؤ. کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں لعنت ایسے لوگوں پر جو حضرت عمر کی شہادت میں جلوس نکالیں 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہنا شروع کر دیں. اچھا مرزا جی ان لوگوں پہ لعنت ہے کہ جو 10 محرم کا تو جلوس نکالیں لیکن 12 ربیع الاول کا جلوس نہ نکالیں، ان پہ لعنت ہے. ذکر بھی کریں گے آپ کہیں بات کریں گے نہیں؟ کیوں؟ آ رہی ہے کوئی سمجھ میں بات؟ اگر یہ کام لانتی تھا تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی لانتی ہوگا، ورنہ جواز تو شریعت سے آئے گا نا، تمہارے کہنے سے تو نہیں ہوگا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا ٹھیک، ہم تو دونوں کو ہی بدعت سمجھتے ہیں. اچھا جو ربیع الاول والے کو بھی کہے بدعت، اس پہ تو ایک لعنت دی ہے نا مرزا جی نے. مرزا جی کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو ہی بدعت سمجھتے ہیں، تو مرزا جی پہ تو ڈبل لعنت ہو گئی، مرزا جی پہ تو ڈبل لعنت پڑے گی. کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں ہم تینوں کو بدعت سمجھتے ہیں، جلسے جلوس ہاں تینوں کون؟ ربیع الاول، 10 محرم اور یکم محرم. 12 ربیع الاول، 10 محرم اور یکم محرم. عمر رضی شہادت عمر کا وہ جو دن بنا لیا گیا ہے. اچھا اب مرزا جی 10 محرم کا نام لے رہے ہیں، یہ سمجھو آپ مکاری سمجھو. اچھا چلے چھوڑیں بھائی، انہوں نے تو تینوں کو تو قید تو دیا نا. اچھا اب آگے دیکھیں. ہاں کوئی علمی نشست کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، کوئی علمی نشست کرنا چاہتا ہے تو یار سمجھے ہی نہیں ہو بات. کوئی علمی نشست اگر کرنا چاہ رہا ہے تو ضرور کرے. اور مرزا جی نے اپنی نشست کے لیے کیا کہا ہے کہ ہم محرم میں کرتے ہیں تو یہ اہل حدیث بھی تو کرتے ہیں. معاویہ کا چیپٹر بیان کر رہے ہیں اگر تو یہ بھی تو کر ہی رہے ہیں نا. ہم اگر محرم میں کر رہے ہیں تو کیا؟ اچھا جی
یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, اسی مہینے میں ظاہر ہے, اسی مہینے میں ہوگی نا یار, یہ مجلس اسی مہینے میں ہوگی نا یار. یہ ہے اجماع امت. میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہے گی. امت نے اجماع کر لیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. اسی طریقے اس پر بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اہل حدیث بات نہیں کر رہے, باب فضائل معاویہ ہی سنا رہے ہیں نا, لیکن مسئلہ تو ڈسکس کر رہے ہیں نا. کیا مرزا جی چھوڑ دو مجھے, میں گھر جاؤں گی, چھوڑ دو مجھے, میں گھر جاؤں گی. کہ تو آئے ہو نا تم, یہ علمی مجلس ہے جو ہے وہ تو تم بھی لگا رہے ہو نا, علمی مجلس ہے اسی مہینے میں مخصوص کر کے لگا رہے ہیں نا بھائی. اجماع امت کی بحثیں ہو رہی ہیں, اور جلوس میں کیا ہو رہا ہے, جلوس میں اجماع امت کی بحثیں نہیں ہو رہی. اب اجماع نہیں ہو رہا, جلوس کیا 10 افراد نکال لیں. اچھا لیکن اب دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں کوئی علمی نشست کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, اور جو نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. ناز بھی خوش خوش پھر رہے ہیں, ناز بھی خوش خوش, او میں بچ گیا, او مرزا نے مجھے چھوڑ دیا. ایسی بات ہے نا, کسی میں فتویٰ نہ لگائیں. کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, کرنا چاہتا ہے ضرور کرے. کیا وہ نہیں بتا رہے ہو, وہ نہیں بتا رہے ہو, وہ تم نے بالکل احتمالی چھوڑ دیا. جو مقصد جو لینا چاہے دیگ, جو مقصد لینا چاہے جلوس, جو مقصد لینا چاہے علمی نشست. کوئی کہ نہیں جی پیچھے تو علمی نشست کی بات چل رہی تھی نا, تو ہم کہیں گے پیچھے جلوس کی بھی تو بات چل رہی تھی, پیچھے دیگ کی بات بھی تو چل رہی تھی, اور بات کرنے والا مرزا بھی تو ہے. اچھا جی کہتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کرے, لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی جو اہل تشیع میں بدعتیں ہیں, یہ جھولے نکالنا, ذوالجنا اور یہ جناب پنجہ اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں. علی علیہ السلام نے کہا ماتم وغیرہ بھی ہے, مرزا جی نے کہا جی ماتم کوئلوں پر ماتم, نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر وقت آگے بیتا, مرزا جی نے ماتم جو ہے غم منانے کا جواز کی بھی مرزا جی نے ویڈیو بنا دی ہے, اور ہمیں وقت ملا ہم انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو یاد دلائیں گے یہ مسئلہ 157 میں مرزا جی کا یہ بیان کہ ماتم کوئلوں پہ ماتم, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ گرم صحرا پہ تھے, ہم ان کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں, وہ اس لیے کوئلوں پر. علی علیہ السلام نے کہا دیگر مذاہب والے بھی مکس ہو گئے ہیں نا ساتھ, دیگر مذاہب والے بھی مکس ہو گئے. مطلب ہندو کرتے ہیں نا آگ پہ ماتم, نام نہیں لے رہے, نام نہیں لے رہے, طریقے سے لے کے چل رہے ہیں, طریقے سے. دیگر مذاہب والے بھی مکس ہو گئے نا, یہودی ماتم نہیں کرتے, اور مرزا جی تو آگے نام بھی لے رہے ہیں. ٹیبو پروگرام نیشنل جغرافک کا, مرزا جی آگے نام بھی لے رہے ہیں. وہ آئے گا نا تو وہاں بھائیوں کو بڑی ہنسی آنے والی ہے, سننا ذرا. آصف بھائی تو ابھی سے بےتاب ہو رہے ہیں. اچھا سنیں, اب بھائی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسی نیشنل جغرافک پہ یہ سب کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ دنیا کے کس کس مذاہب میں ماتم کا تصور موجود ہے, سب میں دکھائے جاتے ہیں. اس میں لائن سے روافظ کو بھی گنا جاتا ہے. اس پروگرام میں آخر میں کس کو گنا جاتا ہے, یہودی ان کو سب کو دکھانے میں, تو آخر میں رافضیوں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ماتم کرتے ہوئے. یہ وجہ علی علیہ السلام نقوی نے کہا دیگر مذاہب والے بھی مکس ہو گئے نا ساتھ. مرزا جی نے کہا ہاں وہ بھی ہیں, ان میں وہ بھی ہیں. لے گئے ہلکے ہلکے سے بات لے گئے, نام لے رہے ہیں, نام نہیں لے رہے, بات نہیں کر رہے. دیکھو ہم نے بھی تو تھوڑی سی کر لی نا بات. آپ کو یہ کہہ سکتا نہیں جی تم غلط بول رہے ہو, نہیں جی تم صحیح بول رہے ہو. یہ ہم نے اتنی سی جو بات کی اس پہ کوئی ہمیں کہہ سکتا ہے نا نہیں جو تم نے یہ جو بات کی ہے غلط کی ہے, نہیں یہ تم نے بات کی ہے صحیح کی ہے, نہیں جی یہ ثبوت ہے, نہیں جی یہ غلط ہے. مرزا جی نے کی نہیں, تو تھوڑی دیر میں موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی. جیسی کان سے لگتا بیٹے کیسے ہو, جی ابو, جی خیریت سے ابو. بیٹے پیسے مل گئے تھے تمہیں جمعرات کو, جی ابو مل گئے تھے. بیٹے دوبارہ نہیں چاہیے, جی ابو چاہیے. تو بیٹے ذرا تھوڑا خیال سے بات کریں, اپنے خاندان والوں کی بات چل رہی ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ تو وہ میلاد کے جلوس پہلے کس نے نکالے لو, وہاں بھی تو آیا نا. اچھا جی کہتے ہیں مرزا جی نے کہا ہاں وہ بھی ہیں, انہوں میں بھی ہیں. علی علیہ السلام نے کہا شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے, ان کی کتابیں تو 2-3 بار میں نے دیکھی ہیں, وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے,
یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ پرانی کتابیں پڑھیں گے نا، پرانی تاریخ کی جو کتابیں ہندوستانی تاریخ کے اوپر، ہندوستانی تہذیب اور اس کی تاریخ کے اوپر پرانی آپ تاریخ کتاب، وہاں آپ کو اس طرح سے ملیں گے، فلانا بشیر احمد قادری وہ بندوق والا اور فلانے علاقے کا، اور یہ اس طرح کا ملیں گے۔ اچھا ویسے علی الحسن سے کوئی پوچھے شرف الدین موسوی بلتستانی کراچی والے جو ہے، انہوں نے کتاب میں جو بھی سارا کچھ لکھا ہے وہ سب، کون ہے یہ آدمی؟ کتنے لوگ جانتے ہیں اس کو؟ کون ہے یہ؟ وہ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ دیکھو شیعہ عالم اس نے اس طریقے سے اس نے لکھا ہے کہ یہ دیگر مذاہب کی بدعات جو ہے نا یہ ہمارے لوگوں کے اندر آ گئی ہیں، تم شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے، کھل کے بولو تاکہ شیعہ پبلک کو بھی تو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمارے ایک عالم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، شیعہ حضرات یہ جو ماتم، علم، ڈولیاں، تعزیے وغیرہ، ذوالجناح، یہ وہ جتنی چیزیں لکھ رہے ہیں یہ دیگر مذاہب سے جو نا یہ اندر آ گئی، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت؟ ایسے کھل کے بولو نا جملہ، بولا نہیں۔ کی سب باتیں صحابہ کے اوپر کیسی کیسی کھل کے باتیں ہو رہی تھیں، صحابہ پہ جب کیچڑ اچھالے جا رہے تھے، تابعین کے بارے میں بد کلامیاں ہو رہی تھی، کیسی کھل کے دونوں باتیں کر رہے تھے، ہیں یہاں ہو رہی، کیسی دبا کے بات کو لے کے جا رہے ہیں۔ چل مرزا جی نے کہا مکس ہوا ہے، وہ تو بہرحال ماتم کو غلط سمجھتے ہیں، شیعہ کی کتابوں ماتم کو کنڈیمڈ کیا گیا ہے، شیعہ کتابوں ماتم کو یہ بالکل ایک زنجیر زنی، یہ سب کچھ اگر یہ کہتے ہیں ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگایا ہے تو ہم اپنے آپ کو زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا، ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے، وہ یہ والا زخم ہے۔ مرزا جی نے ایسے نا یہ ہاتھ اپنا یہ ایسے پھیر کے دکھایا کہ وہ یہ والا زخم تھا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طریقے سے اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا ایسی مرزا جی بالکل صحیح بات کی آپ نے، بالکل صحیح۔ دیکھو آپ یہ کہہ کر بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے لیے یہ بات کی تھی، اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں، اور آپ نے جتنا بھی مثال طور پہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پہ اپنی اس ویڈیو میں جو الزامات لگانے کی کوشش کری، اس کو آپ نے یہ حق بات کہہ کر بیان کیا تھا۔ اب اگر مثال کے طور پہ ماتم وغیرہ یہ چیزیں اگر یہ غلط تھیں، آپ انہیں کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں ان کو غلط ثابت کرتے، موسوی بلتستانی کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا بولا، اس نے کیا لکھا، فلاں مذہب میں کیا ہے، سب بکواس کی آپ نے، اور آپ نے انہیں کلین چٹ دیا۔ آپ کتاب سنا، یہاں پڑھ کے سناؤ نا، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہاں پڑھ کے بتاؤ نا ایسے، یہ جادو کی چھڑی جو تم گھما رہے ہوتے ہو اپنے آلوں پہ، یہ ادھر گھماتے نا، تم گھمائی نہیں۔ اچھا شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا گیا ہے، وہ پڑھی روایت ہے تم نے، کہاں کیا گیا ہے؟ پڑھی نہیں؟ چلو کہتے ہیں، اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے، اور بالکل ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جب گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں؟ تو میں نے اس پر بھی ورڈنگ دی تھی، مسئلہ نمبر 49 پہ، کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھرا یا مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت غیر مسلم، یہ ٹیبو، وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا، نیشنل جغرافک میں ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ ویری گڈ، ہم ہوتے وہاں بولے مارو تالی، زبردست، گڈ، بہترین۔ ٹی وی پر ایک اہل تشیع عالم نے، انہوں نے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا غسان کا عبارت ہے اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچانے وغیرہ۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے ورڈنگ دی تھی 10 محرم کے اوپر آپ جو چھرے مار رہے ہوتے ہیں، صحیح سے۔ اور پتہ ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ہو رہا ہے کہ تم اذیت سے باہر آ جاؤ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو والی کہانی چل رہی ہے۔ یہ اصل میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، یہ رافضیت کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے، شیعت کی طرف سے، شیعت کی طرف سے اپنی رافضیت کی اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے، مطلب اپنے والوں کو نا بہت ساری تکلیف میں سے وہ باہر نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی ساری تکلیف تم کیوں جھیل لو، تم بس اتنے سے کر لو، باقی تم غلط نہیں ہو، تم صحیح ہو، اتنے سے باہر آ جاؤ۔ اس کے لیے بندہ کون کھڑا کیا ہے؟ اپنے والے تو کرتے ہی ہوں گے بات، جو یہ دیکھو اہل سنت عالم بھی کہہ رہا ہے، جبکہ وہ خود رافضی ہے، مرزا
خود لفظی ہے لیکن یہ دیکھو اہل سنت بھی کہہ رہا ہے. اصل میں یہ چل رہا ہے سارا مسئلہ کہ وہ جو وہ کیا سوچتے ہوں گے جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے, وہ کیا سوچتے ہوں گے. تو وہ غیر مسلموں کو جواب دے دے, وہ اگر سوچتے ہوں گے تو بھائی اگر یہ صحیح ہے تو نے دے دے, ہمیں تو دے نہیں رہا, اتنی دیر گھمایا جا رہا ہے بات کو, گھمایا جا رہا ہے, ہمیں ہی نہیں دے رہا تو جواب, تو غیر مسلموں کو دے دے. کہتے ہیں بہرحال ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کے اوپر کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا, اس کے اوپر کفر اسلام کا فیصلہ. اچھا ہم بیٹھے ہوتے نا تو ہم بولتے ایک منٹ, ہم علی علیہ السلام نگوی ہو گئے تھے, تم بھی ذرا ایک منٹ چننے دباؤ اپنے, اور ان کو بھی کہتے رکو ایک منٹ ٹھہرے, سنیں بات سنیں, دونوں بول بیٹھے. ایک یہ سوالات جو شروع ہوئے تھے دونوں تینوں, ان سوالات میں شیعہ کے کفر اسلام کی بحث کب ہوئی؟ سوال ہوا کہیں کہ شیعہ کافر ہے مسلمان ایسا کوئی سوال ہوا تھا؟ پھر مرزا جی کہتا ہے ہمارا پروگرام جو ہے نا یہ اسٹیجڈ نہیں ہے, ہمارا پروگرام یہ ڈیزائنڈ نہیں ہے. اگر یہ ڈیزائن نہیں ہے تو یہ آپ نے کفر اسلام کی بات خود سے کیوں سٹارٹ کی ہے, خود سے آپ نے اس کو شروع کیوں کیا؟ وہ تو سامنے والے نے کہا کہ یہ جو 10 محرم کے حوالے سے جو پریکٹسز ہیں یہ پریکٹسز صحیح ہیں یا غلط ہے, بات تو یہ چل رہی تھی. آپ نے اپنے طور پر یہ کفر اسلام کی بحث کیوں لے کر آ گیا؟ نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ بھاگتے چور کی انڈر ویئر صحیح, وہ جاتے جاتے یہی کر لو, نکال جاؤ کسی طرح. تو کہہ رہے ہیں سنت رہا بات کو. اچھا ہاں وہ سوری وہ رہ گیا, میں آصف بھائی کے پسندیدہ وہ رہ گیا, سنت رہا بات کو. کہہ رہے اس وقت یہ غیر مسلم یہ ٹیبو, وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا, نیشنل جغرافک پہ ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ ٹیبو پروگرام دیکھا ہے نیشنل جغرافک کا؟ اگر آپ اسے نیشنل جغرافک کے ٹیبو والا پروگرام دیکھیں تو اس میں دنیا کے اندر جو قومیں عجیب و غریب قسم کے تہوارات, کام, حرکتیں, جو یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ عجیب و غریب نفسیات والے کام جو کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے کہ جو بالکل بعض تو ایسے کہ اس میں انسانی تہذیب سے گئے گزرے ہوتے ہیں, تو وہ نیشنل جغرافک اس کے اوپر پروگرام بناتا ہے. مرزا جی سے دیکھتے ہوں گے, مرزا جی سے. اچھا مجھے کافی دن سے مرزا جی پہ شک تھا. مسئلہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا نہیں تھا, یہاں تک کا حصہ یہاں تک میں پہنچا نہیں تھا. وہ کافی دن سے مرزا جی کے نفسیاتی حوالے سے نا شک تھا کہ مرزا جی کے اندر بھی ہے کوئی مسئلہ. وہ خود ہی مرزا جی نے بتا دیا میں خود ایک ٹیبو ہوں, میں خود ایک پکا ٹیبو ہوں, پکا. اے لو پھر اے میں ہائیڈروجن بم گرا دینا, پکا ٹیبو ہے. اس وقت اس کا انداز دیکھا کرو آپ, بالکل پکا لگے گا آپ کو ٹیبو ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ 12 کہتے ہیں کہ وہ جی وہ اس پر کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اب پوچھا نہیں تھا ویسے آپ سے کفر اسلام کا فیصلہ ہونے کیا ہے, لیکن جب چھیڑی تھی بات تو نبھاتے چلاتے اس کو آگے گاڑی کو. لیکن بہرحال وہ آپ سے چلے گی نا, ہمیں بھی پتہ ہے. کہتے ہیں اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں, کلمہ پوچھا تھا. بات تو یہ ہے نا, میں کیا کہتا ہوں, مرزا کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. سننے والا یوں پکڑ لے گا اس کو, یوں ایسے ہل نہیں سکتا ہے اپنی جگہ سے. صرف آدمی غور سے سن رہا ہو, کیا بول رہا ہے میاں بھائی, کیا بولے جا رہا ہے, تو بھی پیچھے تو یہ بول کر آیا, وہ تیرے سے سوال سنے کیا, کیا تو نہیں یہ بولا, تو کہاں تک بات کو لے آیا, کھینچ کے سنے ذرا بات کو. باقی جی شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہیں, کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. کفر اسلام کا مسئلہ کب ہوگا؟ جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہیں, وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہیں. علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ تر اسے بدعت کہہ دیتے ہو. وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے بھی اذان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے, تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. ہم کہتے ہیں واہ ایک منٹ ادھر سے رکو, اب تو ہمیں دے دو پینے کے لیے پانی, لاؤ پانی کا گلاس دے دو, پیاس لگ گئی, واہ پانی پیے. ہم ہوتے پانی پیتے پہلے 2 گھونٹ رکھ کے پانی پیتے. ہم کہتے ہیں او بھائی یہ لے یار, کوئی اتنے جوڑتا ہے, ہم کتنے جوڑیں گے, اتنے پیر بولے تو وہ بھی جوڑ کے دکھا دیتے, تجھے معاف کر دے تو اللہ کے بعد. اذا علم کلام ملاحظہ کیجیے گا, علم کلام
وہ جو نا کفر اسلام کا، باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر چیزیں داخل کی ہیں نا، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہو جب علی رسول اللہ کہہ دیں. آ جاؤ مرزا جی عقیدہ امامت کیا ہے، کریں ذرا تعریف. اور جو نہیں کلمے کے اندر علی رسول اللہ آ جائے تو آپ ہمیں کہیے گا. اصل تو بات یہ نا، تم ہمیں کھینچ کے لے جانا چاہ رہے ہو، کچھ بھی کر لو ہم جائیں گے نہیں. تمہیں ہم نے پکڑ رکھا ہے، تمہیں ہی پکڑ رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ابھی ہم تمہیں بتانے بیٹھ جائیں کہ اس کلمے میں انہوں نے کیا کیا کر رکھا ہے، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم تو تمہیں ہی پکڑیں گے، تمہیں بچ کے نکلنے نہیں دیں گے کہیں سے بھی. سنو ذرا بات کو. وہ جو یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ تب ہوگا جب علی رسول اللہ کہتے ہیں. اچھا رکو، کفر اسلام کا مسئلہ تو جب ہوگا نا. اچھا ابھی علی یہ محمد اور آل محمد اور علی ولی اللہ جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ بتانا. بات تو ساری چل کیا رہی ہے؟ اب صحیح غلط پہ پہلے تیرے سے سوال ہوا تھا. کفر اسلام کی بات کس نے کی تھی یہ بتا. تو خالی اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اس کو ثبوت دے، صحیح متصل سند سے اس کا ثبوت دے. تجھے معاف شیعہ سنی کتاب، تو یہ شیعہ سنی کتاب معاف، تو الجبرا کی کتاب سے لیا. ملے گا کوئی ہمارے جیسا بندہ؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا. مرزا جی کو ہم جیسا چاہنے والا، میں کہتا ہوں نا ایک بات، عورت ہوتا میں اس کے گھر رشتہ بھجوا دیتا. صحیح بتا رہا ہوں میں، ہم جیسا نہیں ملے گا. تو بات تو سیدھی سی ہے کہ بھائی آپ کو معاف شیعہ کتاب معاف، سنی کتاب معاف، آپ الجبرا کی کتاب اٹھاؤ، آپ جسارت اخبار اٹھا لو، صفحہ نمبر 4 سے ثبوت دے دو. صحیح متصل سند ہونی چاہیے، صحیح متصل. بلکہ ایک کام کرو، رات کو بیٹھ کے گھڑ لو، صبح کے سنا دو. ایسا کر لو. بات تو یہ کرو نا، بات تو یہ کرو، کیونکہ تم شروع میں یہ کہہ کے آئے ہو میں وہ چوچو ہوں، میں وہ چوچو ہوں. یہ میرا لاحقہ. اور مرزا جی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا، اور ہمارے سلف کا. ہوا ہے، دیگوں میں آیا، اصالے سبب میں آیا، جلوسوں میں آیا، اور اب کلمے کی باری ہے. نوٹ کرتے جاؤ. شیعہ پریکٹسز کے اوپر کوئی بھی جگہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کوئی اس طرح کے ڈھکوسلے چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے. غور کرتے جاؤ. نہیں وہ جو کلمے کے اندر کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں. تو آپ زیادہ تر اسے بدعت کہہ دیتے ہو. آپ کہہ دیتے ہو، آپ کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، آپ کہہ کیا رہے ہو؟ وہی تو نہیں کہہ رہے ہو. کہہ دو نا، کہہ دو مجھے قبول ہے. بولو 3 دفعہ. تمہارے یہاں 3 دفعہ ہوتا ہوگا نا. بولو، تم کہہ دو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یار سمجھے ہی نہیں بات. تم بولو صحیح. آپ اسے بدعت کہہ دیتے ہو، آپ کہہ دیتے ہو نا. تو چھوڑ اس کو، وہ کیا کہتا ہے تو اپنی بتا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ علی ولی اللہ کہنا وہ سنت ہے، صحیح ہے، بات دکھاتا ہوں. تو یہ بول نہیں ہے، غلط ہے، بدعت ہے، وہ بول. جمعرات والی خرچی ملے گی؟ جمعرات والی خرچی ملے گی؟ پھر نہیں ملے گی. کہتے ہیں وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے بھی اذان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے، تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. ابے رک جا، وہ غلط ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے تو غلط ہے، تو وہی کہہ دے غلط ہے. غلط ہے، صحیح ہے، مسئلہ شریعت سے ثابت ہے، غیر ثابت ہے، یہی کہہ دے. پھر تو یہ بات بھی چل ہم مان لیتے کہ تو اشارتاً اس کلمے کو بھی کہہ ہی رہا ہے، لیکن دیکھ لو ہوشیاری، یا اس کو بھی یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، اس کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بدعت ہے. اچھا علی علیہ السلام نے کہا یہ تعریف ہوئی. کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹارٹ. سمجھے ہیں؟ سمجھو. تھیلی میں سے رسیاں نکال لی ہیں. دیکھو ابھی کیا ہونے والا ہے کچھ دیر بعد. میں ٹیزر دوں گا، آج تو وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں ٹیزر دوں گا، ہم پوری جو نا بعد میں پڑھیں گے. تو یہ تو تعریف ہوئی مرزا جن کا. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کیا وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا ذات ہیں، بریلوی اور دیوبندی. کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہوا، کسی نے چشتی رسول اللہ. تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھایا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بریلوی اور دیوبندیوں نے اشرف علی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کہلوا دیا ہے. شیعہ نے اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا، لیکن جو پڑھوایا وہ صحیح ہے غلط بول رہا ہے. دیکھ لو مکاری، دیکھ لو آپ مکاری دیکھ لو بس خالی.
اس پہ حرف نہیں آ رہا ہے, اس پہ نہ آنے دے رہا ہے. دیکھ لو ادھر سے ہی بچ بچا کے وہ چشتی رسول اللہ تک لے گیا ہے. ابھی کو ہمارے سامنے مرزا جی بیٹھے ہوتے ہیں, مرزا جی بریلوی نے پڑھوایا, بریلوی نے پڑھوایا, پڑھواتے ہیں, بریلوی پڑھواتے ہیں نہیں, شیعہ نے پڑھوایا نہیں, شہنشاہ نقوی پچھلے دنوں لڑکے کو پڑھوا رہا تھا. بریلوی وہ چھپا لیتے ہیں, تو یہ تو دکھا رہے ہیں نا, ہاں جو یہ دکھا رہے ہیں اس کے اوپر تو پہلے بات کر. وہ چشتی رسول وغیرہ وہ کفریہ عبارتیں, وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ غلط ہے, کفریہ عبارتیں, اس کو تو ایک طرف رکھ دے. یہ تو پڑھوا رہا ہے, یہ صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں تو اسے باقاعدہ کلمہ پڑھوا رہا ہے, کلمہ جیسے کہ مسلمان ہو رہا ہو, ہے نا. تو کلمہ پڑھوا رہا تھا, علی ولی اللہ کہلوا رہا تھا. مرزا جی یہ صحیح کر رہا تھا, اگر ایسے ہی پڑھوایا جاتا ہے کلمہ, کیا کہے گا؟ ہاں. مرزا جی کہے گا کیا؟ نہیں. ہاں کہے گا تو بھی ثبوت مانگیں گے, نہ بولے گا تو جمعرات کی خرچی بند ہو جائے گی. کوئی سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ گاجر لے کے جاؤں گا گھر پہ, آج بات کر کے آؤں, مکس سبزی بنے گی گھر پہ, دے دے پیسے دے دے, اللہ کے واسطے دے دے. ہمارے خلاف کوئی بات نہیں بولوں گا, نہیں بولوں گا, ایک بات نہیں کروں گا تمہارے خلاف. علی الحسن نے کہا, یہ جو ہے مرزا جی نے کہا آپ علی ولی اللہ, ابو بکر ولی اللہ, کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا کلمے کے ساتھ, ایڈ کرتا ہے تو آپ ذرا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بدعت؟ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ میں کہوں گا, میں نہیں کہوں گا, میں ایک حرف نہیں بولوں گا اس کے اوپر, میں ایک لفظ نہیں بولوں گا, کیونکہ میری اندر کی رافضیت کی سند ہو رہی ہے کلیئر, بالکل کلیئر. یہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا ہے جب باہم بہتے ہیں, دونوں کے درمیان ایک باریک پردہ ہے, یہ باریک پردہ ہے. بس یہ مرزا جی کے مقلدین بھانپ جائے نا کہ یہ اس باریک پردے کے پیچھے یہ کون بیٹھا ہوا ہے, یہ رافضی بیٹھا ہوا, کیسی عیاری کے ساتھ لے کے چل رہا ہے معاملے کو, آپ یہ دیکھیں. تو علی الحسن نے کہا یہ جو ارتداد صحابہ کہتے ہیں, یہ جو ارتداد ہے نا, روافض کا عقیدہ ہے نا کہ 3 صحابہ کے سوا باقی سب مرتد ہو گئے تھے. اور شریعت کا کیا حکم ہے, جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی اور وہ اس کا حقدار نہ ہوا تو تہمت لگانے والے پہ پلٹ آئے گی. تو جن لوگوں نے روافض کے کفر پہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے سب سے پہلے اس عقیدے کو روافض کی دلیل بنائی ہے, کیونکہ جب وہ صحابہ کو مرتد کہتے ہیں تو خود کیا ہوئے, وہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے دلیل بنایا تھا. تو یہی وجہ علی الحسن نقوی لگا تو اس کو بھی نہیں مٹوا رہا ہے مرزا سے. لیکن اب ذرا بات تو پانی تو سر سے اوپر جا رہا ہے نا, نوٹ کیجیے گا ذرا بات. علی الحسن نے کہا یہ جو ارتداد صحابہ کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن 3 پر پہنچ چکا ہے, 3 2 1 0. اور یہ سمجھ میں بات ہے نہیں, یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن 10 سے سٹارٹ ہو گیا تھا, سنیں ایک. اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے, یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت سارے ارتداد صحابہ کا الزام لگاتے ہیں اور تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں, یا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, اشارہ آ گیا. اب یہ ہے ٹیزر ہماری طرف سے, کل ہم اس کا مکمل جواب پڑھیں گے. مرزا جی نے کہا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں, تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے نا, جو وہ کافر ہے. مجھے ہے نا, میں کہتا ہوں چاہے وہ سننے چاہے وہ شیعہ, وہ تحریف قرآن کا قائل ہے. جو یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن اس کو محفوظ نہیں سمجھتا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں, جیسے شیعت کے مقدمے میں الحسینی صاحب نے لکھا ہے, یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں, تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا, دیں گے یا نہیں؟ نہیں دیں گے. تو میرے پاس پھکی بھی ہے, نہیں دیں گے تو میرے پاس صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. اب مرزا جی لوہے کی چڈی پہن کر آنا, جب ہم تمہارے ساتھ انشاءاللہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.